السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت پنجاب کے اندر باقاعدہ طور پر حکومت مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے مریم نواز چیف منسٹر بنی ہے اور اس کے بعد اب کابینہ بنا دی گئی ہے، کابینہ کے اندر کن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کی قیمت ادا کی گئی ہے، کس قسم کی پرائس پے کی گئی ہے بطور مریم نواز کو چیف منسٹر بنانے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس وقت پنجاب کے اندر آپ کو ماڈل نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طریقے سے 1985 کے اندر نواز شریف کو لانچ کیا گیا تھا، نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا تھا، نواز شریف کو میدان میں اتار کے چیف منسٹر بنایا گیا تھا، پہلے فائنانس منسٹر بنایا گیا، پہلے ایم پی اے بنایا گیا، پھر اس کے بعد فائنانس منسٹر بنایا گیا پنجاب کا، پھر اس کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا 85 کے اندر، پھر 88 کے اندر دوبارہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے اور اوپر وفاق کے اندر بے نظیر کی گورنمنٹ تھی، اور 1990 میں آخر کار پھر نواز شریف بطور وزیر اعظم سامنے آتا ہے اور اس ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس وقت کی کہانیاں معاملات وہ اب ساری دنیا جانتی ہے۔ اب مریم نواز کو بھی وہی ماڈل اپناتے ہوئے، وہی راستہ اپناتے ہوئے پنجاب کے چیف منسٹر بنایا گیا ہے، جس کے لیے ہیوی پرائس پے کی گئی ہے، لیکن جو ان کی کارکردگی اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پچھلے تقریباً کوئی 10-15 دنوں کی، اور جو انہوں نے پروجیکٹس جو انہوں نے آنیاں جانیاں اور یہ جو سارا کچھ سوشل میڈیا کے استعمال، وہاں پر ویڈیوز ڈالنا اور سب کچھ شروع کیا ہے، وہ انتہائی اہم ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جانا ہے۔ سب سے پہلے 2-3 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ نواز شریف اس وقت مکمل طور پر آؤٹ ہو چکا ہے۔ نواز شریف جو کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں 3 بار وزیر اعظم بن چکا ہوں، 4تھی بار وزیر اعظم بننے آ رہا ہوں، اور میں جیسے پاکستان کے اندر لینڈ کروں گا، پاکستان کے اندر میں قدم رکھوں گا، اس کے بعد پاکستان میں صرف نون لیگ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، نون لیگ کے اندر جان پڑ جائے گی، نون لیگ برسر اقتدار آ جائے گی، پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو جائے گا، عمران خان ختم ہو جائے گا، اور ہر طرف شیر اور شیر کے نعرے لگیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نواز شریف کو تب پتہ چلا جب وہ پاکستان کے اندر لینڈ کیا، اس نے پاکستان کے اندر این آر او تو مل گیا، کیسز سارے ختم ہو گئے، لیکن وزیر اعظم بننے کے لیے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر شہباز شریف بھی ڈبل گیم کر رہا تھا نواز شریف کے ساتھ، اس وجہ سے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکا۔ تو آخر کار اس بات کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز کو بطور وزیر اعلیٰ لانچ کیا جائے۔ اب نواز شریف سے پہلے کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو سیاست میں آگے لائے، اور نواز شریف نے اس حوالے سے فیصلہ کیا ہوا تھا، جب بھی کبھی اندر بات ہوتی تھی فیملی میں کلثوم نواز کے ساتھ جب وہ حیات تھی، تو نواز شریف ہمیشہ انکار کر دیتا تھا اس بات کے اوپر، جب بھی کبھی عرفان صدیقی، پرویز رشید یا کوئی اور بات کرتا تھا کہ آپ اپنی سیاست جو ہے اس کے لیے جانشین کوئی مقرر کریں، آگے آپ کے فیملی میں سے کون آگے سیاست میں آئے گا، تو کلثوم نواز بھی اور نواز شریف بھی یہی کہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو سیاست کے اندر نہیں لاؤں گا، اور یہ میرا بطور سیاستدان یہی میں نے ختم کر دینی ہے، اور آگے میں نے بچوں کو ٹرانسفر نہیں کرنی، یہ اس وقت نواز شریف کہا کرتا تھا۔ اور نواز شریف کو اس سے پہلے جنرل باجوہ نے بھی آفر کی تھی، جب یہ 2013 کے پرائم منسٹر بنے تھے نواز شریف، کہ آپ ایسا کریں کہ مریم نواز کو وزیر خارجہ بنا دیں، لیکن نواز شریف نے اس وقت بھی انکار کر دیا تھا۔ اب یہ ضرورت پیش آئی ہے، تو اس ضرورت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو محسوس ہوا ہے کہ اب آگے کیونکہ جانشینی بڑھانی ہے، پارٹی کسی کو ہینڈ اوور کرنی ہے، یہ تو شہباز شریف پارٹی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، اور وہ جو شیخ رشید کہتا تھا کہ نون سے شین نکلنی ہے، وہ تو نکل آئی، تو شہباز شریف جو ہے مکمل کنٹرول کر کے بیٹھ گیا ہے میری غیر موجودگی میں۔ جن دنوں میں نواز شریف پاکستان سے باہر تھا پچھلے 6 سال، شہباز شریف یہاں پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے بیٹھ گیا تھا، لیکن مریم نواز نے تھوڑا بات یہاں پر اپنے آپ کو لانچ کیا، میدان میں آئیں اور سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اب ان کے نام کے اوپر تو کانٹا لگا ہوا تھا، لیکن یہ ڈیل بنائی گئی کہ نواز شریف پیچھے بیٹھے گا، نواز شریف بالکل نہیں آگے آئے گا، نواز شریف اب اقتدار کی ایوانوں سے ختم، کہانی ختم، اننگ ختم،
اور اب نواز شریف کا کوئی چانس نہیں ہے. اس وجہ سے مریم نواز کو لانچ کیا گیا. تو جس طریقے سے 1985 کے اندر 1985 میں نواز شریف کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر لانچ کیا گیا، اس وقت جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور پنجاب کے اندر جو گورنر پنجاب تھے وہ جنرل جیلانی تھے، جو کہ ISI کے سربراہ بھی رہ چکے تھے. جنرل جیلانی گورنر پنجاب، ان کی موجودگی میں نواز شریف کو متعارف کروایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اور پہلے فائنانس منسٹر، پھر اس کے بعد چیف منسٹر بنایا جاتا ہے پنجاب کا. تو بالکل اسی طریقے سے مریم نواز کو بھی میدان میں اتارا گیا ہے. اب مریم نواز کے ساتھ جو کیبنٹ اناؤنس کی گئی ہے، وہ کیبنٹ کے نام دیکھ کے تو آپ کو حیرت ہوگی، بڑے حیران کن قسم کے نام ہے، اور اس میں کوئی اہم ترین منسٹری کسی کے پاس نہیں ہے. جو اہم ترین منسٹری ہے وہ مریم نواز نے اپنے پاس رکھی ہے، لیکن اس میں صرف جو ایک پرائز پے کی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو نواز دیا گیا، کاف لیگ کو نواز دیا گیا، اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کو نواز دیا گیا، اور عجیب و غریب قسم کی ان کو منسٹریاں دی ہیں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ، سیکنڈری ہیلتھ، اور لائف اسٹاک، ڈیری فارمنگ، اور پھر اس کے بعد اریگیشن کی، اور ماحولیات کی، اسپورٹس کی، کلچر کی. یہ منسٹریاں دی گئی ہیں، اور ان منسٹریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو ان کو دے دی گئی ہیں. لیکن جو کور منسٹریز ہیں وہ مریم نواز نے اپنے پاس رکھی ہے، ان کو باہر نہیں جانے دیا. جس طرح سے قانون کی منسٹری ہے، پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری ہے، داخلہ کی منسٹری ہے، اس طرح کی جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جو اہم ترین ہیں وہ مریم نواز نے اپنے پاس رکھی ہیں. یہاں پر کچھ تو نواز دیا ہے، کچھ انہوں نے 2 نمبری کر کے منسٹریاں اپنے پاس رکھ لی ہیں. تو جیسے اس وقت نواز شریف کا ماڈل تھا کہ سارا اقتدار اپنے پاس رکھ کر، سب کچھ اپنے پاس رکھ کر پنجاب کو چلانا ہے، پھر آگے شہباز شریف بھی اسی طرح سے چلاتا رہا. شہباز شریف بھی یہی ماڈل فالو کرتا رہا. 97 کے اندر جو ہے وہ پہلی مرتبہ شہباز شریف کو لانچ کیا گیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب. پھر اس کے بعد 2008 سے 13، پھر 13 سے 18، اور اب جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا ہے. PDM پارٹ 1 لانچ کی گئی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کر کے، اور اب جو ہے دوبارہ سے شہباز شریف کو وزیر اعظم، اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے. تو اب اس حوالے سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، مریم نواز جو اب خود سے ویڈیوز لانچ کرواتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چلاتی ہے، کہ یہاں پر ایک عجیب ہی تماشا لگا ہوا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے کوئی آٹے کا تھیلا، اس کے اندر آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے اور بیسن ہے، یہ 4 چیزیں رکھ کے، اور ایک بہت بڑا کوئی پروگرام، جیسے کوئی بڑا ہی جسے آپ کہہ لیں کہ تاریخی کوئی پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے، یا بڑا ہی کوئی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے پروگرام لانچ کیا. اور ایک تھیلا بنا کے اس کے اندر آٹا چینی ڈال کے اس کے اوپر بھی نواز شریف کی تصویر لگاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ تھیلے بانٹ رہے ہیں، یہ جو آٹا چینی گھی بانٹ رہے ہیں، عوام کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ نہیں ہے، آپ کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، رائبن سے پیسہ نہیں آ رہا، جاتی عمرہ کا پیسہ نہیں لگ رہا جس کے اوپر آپ اپنی تصویریں، اپنی شکلیں لگاتے پھریں. یہ عوام کا پیسہ ہے، اور اس کے اوپر تصویریں لگا کے اور بانٹ رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، اور تماشا لگایا ہوا ہے پنجاب کے اندر، اور کہ فلانا رمضان بازار لگا دینا ہے اور تھیلے بانٹ دینے ہیں. اس طرح سے آپ ریفارمز نہیں لا سکتے، اس طرح سے آپ قوم نہیں بڑھا سکتے. اس طرح سے اگر آپ پنجاب کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آغاز سے آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا ویژن کتنا ہے، آپ کی کتنی سوچ ہے، آپ کی کتنی اپروچ ہے. وہ تو آتے ساتھ ہی مریم نواز نے یہ جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ تو بند کر دیا تھا پنجاب کے اندر. لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، مہنگائی، بے روزگاری، لوگ بیچارے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے. اور یہ جو انہوں نے کہا ہوا تھا الیکشن کے دوران مہم جب چلاتے تھے، کیمپین جب کرتے تھے کہ 200 یونٹ فری، تو 300 یونٹ فری، تو 400 یونٹ فری، تو لوٹ سیل لگی ہوئی تھی ہر چیز کی، اور یہ بھی فری، یہ بھی فری، یہ بھی فری، وہ بھی فری. تو وہ فری سارا کچھ کرے نا. اب یاد آیا ان کو آٹا. تو یہ اس طرح کی ڈرامے بازیاں ان کی جانب سے ہوتی ہیں، اور آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی
فکر ہے، نہ کوئی ان کے پاس اپروچ ہے کس طرح سے پنجاب کو بدلنا ہے، کس طرح سے پنجاب کے اندر ترقی کرنی ہے، خوشحالی لانی ہے اور قوم کو بنانا ہے. یہ ان کے اندر یہ سوچ نہیں پائی جاتی. وہی پرانے ڈرامے فلمیں کہانیاں، آٹا بانٹ دو تو اس کے اوپر تصویر اپنی لگا دو، فوٹو بنا لو اور ویڈیو بنا دو اور سوشل میڈیا پہ چلا دو، بس سارا دن یہی ہے. ادھر آ گئے تو ادھر چلے گئے، تھانے چلے گئے تو اسکول چلے گئے تو بیٹھ گئے، تو آ گئے تو چلے گئے، بس یہی کچھ چل رہا ہے ابھی تک. تو یہ لگتا نہیں ہے کوئی اچھا سکسیسفل ماڈل ثابت ہوگا پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یہ جو حقیقت ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے. آگے رمضان ہے، اس کے بعد پھر عید ہے، تو کیبنٹ بھی بن چکی ہے، باقاعدہ حکومت مکمل ہو چکی ہے اور صورتحال آپ کے سامنے ہے. اگر اس طرح سے چلانا ہے پنجاب تو اس سے بہتر تھا کہ بزدار ہی چلاتا رہتا. بزدار تو اس سے بہتر ہی چلا رہا تھا.